अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तक आप डिफरेंट स्टैट्यूट्स, लॉज, एक्ट कह लीजिए, ऑर्डिनेंसेस वो देख चुके हैं। आपने देखा कि बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये कमीशन जो है इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस जो था इस कमीशन का, दैट वाज द रिक्रूटमेंट्स ऑन मेरिट। उसकी बैकग्राउंड क्या थी? दैट वाज द मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे वर इन नेशनलाइज सेक्टर। फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल था बैंक्स पर, तो उस कंट्रोल की वजह से काफी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते। I'm not going into the details, rather debate of the nationalized sector versus privatized sectors. वो हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनलाइज बैंक्स के बारे में। नेशनलाइज बैंक्स, उसके फायदे क्या थे, मेरिट्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या हुए, क्यों नेशनलाइजेशन करना पड़ी, और फिर नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों गई। ये एक अलहदा बहस है और ये बहस चलती रहेगी। These are the different ways in which the decision has to be taken, rather are taken in the best interest. तो ये नेशनलाइजेशन के भी आपने देखा, there were positives, इसी तरह उससे फिर प्रॉब्लम्स आए, and then we moved on to the other approach. अब बात ये है कि with the nationalization रिक्रूटमेंट्स में एक प्रॉब्लम आ गई। रिक्रूटमेंट्स में इंटरफेरेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल दैट। अब बैंक्स का भी जो है वहां पर स्टेक नहीं है। जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी स्टेक होगी, तो वहां पर डिसीजन जरा डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत से ज़्यादा, और मेरिट्स पर विदाउट मेरिट्स ऑन डिफरेंट कंसिडरेशंस, दोज वर स्टार्टेड। तो एक ज़रूरत महसूस की गई कि बैंकिंग इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए एक कमीशन होना चाहिए। ये कमीशन ऑन मेरिट्स डिसीजन करे और ऑफिसर्स को इंडक्ट करे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था फॉर इंडक्शन ऑफ द ऑफिसर्स इन ग्रेड 3। उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, दीज वर द फंक्शंस व्हिच वर असाइन्ड टू दिस कमीशन। ये कमीशन का चेयरमैन एंड मेंबर्स, दोज वर अपॉइंटेड। इस कमीशन ने कोई ज्यादा काम नहीं किया और एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज नॉन फंक्शनल। उसकी आपको वजह भी बताई, यू योरसेल्फ नो इट, कि एट दिस पॉइंट इन टाइम द बैंकिंग सेक्टर इज इन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर्स की। सो द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक्स, दे मेक डिसीजन अबाउट देयर बैंक्स। रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो या और पॉलिसीज, दोज आर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक्स। तो अब ये कमीशन जो है एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज नॉन फंक्शनल। इस कमीशन का, जैसे हमने डिस्कस किया, पर्पस यही था कि मेरिट पर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस फोरम के जरिए रिक्रूटमेंट्स हो बैंकिंग सेक्टर। फिर उसके साथ साथ ये भी हुआ कि प्रमोशन के लिए टेस्ट को कंडक्ट करना, वो भी एक कमीशन वो काम भी कर। उसके अलावा कमीशन को ये भी असाइन किया गया कि कमीशन ग्रेड 2 एंड हायर पोस्ट के लिए, इंडक्शन के लिए और उनकी प्रमोशंस के लिए पॉलिसीज बनाए। और इसके अलावा द कमीशन may give advice to the federal government when it is sought by the federal government. जब फेडरल गवर्नमेंट उनसे किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में और बाकी मामलात में कोई एडवाइस मांगे, तो दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस कमीशन। इसके अलावा कमीशन एनुअली एक रिपोर्ट भी तैयार करने का काम इसको सौंपा गया। दैट एनुअली a report will be prepared and that will be submitted to the President of Pakistan.
تو یہ آپ نے دیکھا پرپز, آبجیکٹو اور کس کے لیے, اینڈ اٹ واز ویری شارٹ لیوڈ کمیشن, بٹ since it is the part of the statutory history as far as the banking statutes are concerned, so it was necessary for us to discuss it, and we must know this history so that in future you are able to make your decision and you can have a part in it, and you may be thinking in the different ways, and this would help you that whether such commissions should be there in the banking industry or not. اینی یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا کہ اس کمیشن کے بارے میں کہ یہ ایک کمیشن فارمولیٹ ہو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے بارے میں بات کی. کوآپریٹو سوسائٹیز آرڈیننس 1966 کی بات ہوئی کہ کوآپریٹو سوسائٹیز, اور یہ کوآپریٹو سوسائٹیز کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں تھی, یہ کوآپریٹو سوسائٹیز اینڈ کوآپریٹو بینکس کی ری پیمنٹ آف لونز کے بارے میں جو آرڈیننس آف 1966 اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اس سے آپ کو یہ آئیڈیا دینا تھا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کیا ہیں, کوآپریٹو سوسائٹیز کس پرنسپل پر اسٹیبلش ہوئیں. یہ مینشن کیا گیا ہے اس آرڈیننس میں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز دے ول ورک آن دی پرنسپل آف کوآپریٹوز. کوآپریٹوز کے کیا پرنسپلز ہیں فار دی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی اکنامک انٹرسٹ آف دی ممبرز آف دی کوآپریٹو سوسائٹی, ٹو سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ, ٹو گائڈ دیم اینڈ ٹو پرووائڈ دیم اے پلیٹ فارم تھرو وچ دا ممبرز کین گرو. ان کے اکنامک انٹرسٹ کو واچ کرنا یہ ان کوآپریٹو سوسائٹیز کا کام تھا. اب یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ انٹرسٹ کیسے واچ ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے, بریفلی میں آپ کو بتا دیتا کہ کوآپریٹو کا پرنسپل یہ ہے کہ اسمال ہولڈنگ ممبرس کی ہوتی ہیں, اسمال فارمرز دے ڈونٹ ہیو دا ہولڈنگ. اگر انہوں نے کہیں سے فائنینس لینا ہو بزنس اور ادروائز, تو فائنینس کے لیے آپ کو پتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو سم کولیٹرل. اب جو چھوٹے کسان فارمرز, اب ان کے پاس ہولڈنگز کیا ہیں, ان کے پاس ہولڈنگز 2 ایکڑ 4 ایکڑ, دے ڈونٹ ہیو مچ ہولڈنگ. تو کوآپریٹو کا زیادہ تر پرنسپل ایگریکلچر اینڈ ادر ایسپیکٹس دس کوآپریٹو پرنسپل دیٹ از آلسو اسٹیبلشڈ اینڈ دیٹ از ورکنگ ویری سکسیسفلی تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو یہ کوآپریٹو میں یہ ہے کہ ممبرس پہ کو جوائن کر کے ممبرز آف دا سیم ویسینٹی لوکیلٹی وہ ایک اپنی سوسائٹی بنا لیتے. اب جو ممبرز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کولیٹرل بھی کولیکٹیو کولیٹرل ہو جاتی ہے, جس سے دے آر ایبل ٹو گیٹ فائنینس فرام دی کوآپریٹو بینکس اینڈ دی سوسائٹیز. اب یہاں پہ ری پیمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ری پیمنٹ کا کانسیپٹ صرف کولیٹرل نہیں ہے کہ کولیکٹیو کولیٹرل آف دیز ممبرس وہ بھی بڑھ جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ریسپانسبلٹی جو ہے, سوشل پریشر جو ہیں, اس سے ان میں ریسپانسبلٹی ٹو ری پے دا لون, وہ ایک کانسیپٹ جو ہے جس کے بیسس پر یہ کوآپریٹو سوسائٹیز اسٹیبلش ہوتی ہیں. اور اس سوشل پریشر کے ذریعے دیز ممبرز آر ایبل اینڈ دیز سوسائٹیز ایز اے ہول دے آر ایبل ٹو ریکور دیٹ اماؤنٹ فرام دا ممبر. تو یہ جوائنٹ ریسپانسبلٹی آف دا سوسائٹی اینڈ انڈیویجول ریسپانسبلٹی آف دی ممبر, وہ جو آپ پارٹنرشپ میں جوائنٹ اینڈ سیورل مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کچھ حد تک یہاں پر آپ کو سوشلی نظر آتا ہے. If there is not the legal mandate, legal of course there is, since they are availing some facilities, لیکن یہاں پر ایک سوشل پریشر جو ہے اس سے جو ہے یہ کام آگے بڑھتا ہے. اور پرنسپل کیا ہے؟ کوآپریشن, کوآپریٹو پرنسپل, اور اس کے ساتھ ان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی. تو یہ پرنسپل ہے ان کوآپریٹو سوسائٹیز کا. اب یہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں جب یہ لوننگ ہو رہی ہے تو ان کے ری پیمنٹ کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ان کے پاس وہ کولیٹرل نہیں ہوتی, سیکورٹیز نہیں ہوتی, اٹ از اونلی دا سوشل پریشر اینڈ دی کولیٹرل in the form of the joint collateral whatsoever little they have that serves as the security for any finance. اب یہاں پر ری پیمنٹ کے لیے ایک سسٹم جو ہے ڈفرینٹ سسٹم ڈیوائز کیا ہے.
आपने देखा यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को पार्ट्स दी गई हैं और उनमें डिफरेंट जो है पार्ट्स के ज़रिए और इख्तियारात के ज़रिए इस ऑर्डिनेंस में ये रीपेमेंट ऑफ लोन को जो है सिक्योर किया गया। उसमें एक दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो ये है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस बहस में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डिस्कस दैट, लेकिन इस वक्त आप वो नहीं समझेंगे, आप ट्रांसफ़र तक महदूद रही कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना है तो वहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दैट यू डोंट ओव एनीथिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, वो कोई रजिस्ट्रार है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके ऊपर ये कंपल्शन है कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा वो एसेट्स जब तक ये सर्टिफिकेट ना हो, या दूसरी सूरत में ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज टू बी ऑब्टेन्ड, और उस सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाएगा कि वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन, द लोन हैज़ बीन सिक्योर्ड एंड दिस में बी ट्रांसफर। तो इस तरह ये सिक्योर किया गया है कि म्यूटेशन नहीं हो सकते, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ताकि ये रीपेमेंट ऑफ लोन्स को आसान बनाया जाए। इसके साथ रजिस्ट्रार्स को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, इख्तियारात दिए गए हैं। रजिस्ट्रार स्टूडेंट समन जारी कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। ये जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाते हैं इनको समन कहा जाता है। तो ये द वर्ड समन हैज़ बीन यूज, ये नोटिस रजिस्ट्रार जारी करेगा, ये समन्स जारी करेगा। उसके लिए कमीशन अपॉइंट कर सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर कर सकता है। एंड ऑल द पावर्स विच आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट, those have been assigned and those are vested in the registrar as well. Registrar or assistant registrar, these two authorities have been mentioned. तो ये उनको पावर्स दिए हैं, उन पावर्स की एक्सरसाइज करते हुए ये जो सिस्टम है लोनिंग का थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका वॉच डॉग कह लीजिए, उसको देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंस्टीट्यूशंस हैं। दीज आर द ऑफिसर्स हु विल बी प्लेइंग देयर पार्ट थ्रू द पावर्स वेस्टेड इन देम इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो ये एक सिस्टम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव की बात की। हाँ, ये यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो हम कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज़ के ऑर्डिनेंस और रीपेमेंट ऑफ लोन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस ऑफ 1966, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल नॉट द गवर्नमेंट, यू कैन से द प्रोविंशियल अथॉरिटी की तरफ से, बिकॉज द ऑर्डिनेंसेस आर इशूड बाय द गवर्नर। तो ये गवर्नर ऑफ द पंजाब की तरफ से इशू हुआ है। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की तरफ से इशू हुआ है। दिस इज ए पीस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। बाकी जो हमने लेजिस्लेशन या ये पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन जो हमने देखे, ये स्टैट्यूट्स और लॉ जो हमने देखे, ये फेडरल लेजिस्लेचर की तरफ से एनेक्ट हुए थे, वो एक्ट थे या ऑर्डिनेंसेस इशूज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तरीका था इस लेजिस्लेशन का। तो ये एक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, दैट इज बिकॉज ये लेजिस्लेशन का लफ्ज़ मैं ये बता रहा हूँ कि कानून साजी जो है उसमें असेंबली जो है उसके थ्रू होती है, लेकिन जब असेंबली सेशन में नहीं होती तो गवर्नर इन प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट फेडरल लेवल दे कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो स्टूडेंट्स, ये फेडरल कोऑपरेटिव बैंक ये एस्टेब्लिश किया गया। इस बैंक्स के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। You know there are so many functions which are to be performed by this bank. ये बैंक, this can accept deposits from the public. ये काम है जो कि बैंक करते हैं, वो ये फेडरल कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकते हैं। ये लोन ले सकता है, लोन दे सकता है, फेडरल गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है की बात हम ये कह रहे हैं कि द लॉ प्रोवाइड्स दैट दे आर एंटाइटल्ड फॉर दिस। इसी तरह इशुएंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तमाम फंक्शन जो हैं दोज कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फेडरल कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा और डिफरेंट फंक्शन जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं वो फेडरल कोऑपरेटिव बैंक भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो काम ये कर रहा होता है बिसाइड अदर फंक्शन, वो ये है कि रिसर्च इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव इश्यूज पर, कोऑपरेटिव रिलेटेड मैटर्स पर रिसर्च कंडक्ट करना वो भी इस फेडरल कोऑपरेटिव बैंक का काम है। इसी तरह असिस्ट करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फेडरल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सेमिनार्स कंडक्ट करना, ट्रेनिंग्स देना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, ये तमाम काम भी फेडरल कोऑपरेटिव बैंक को दिए गए हैं। उसके अलावा लोनिंग ऑन डिफरेंट बेसिस, टू टेक लोन, टू गिव लोन, वो पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट की सूरत में ये फैसिलिटीज हों या ये डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हैं उसके ज़रिए से ये काम कर रहे हो, वो मार्कअप बेसिस हो, मार्क डाउन बेसिस हो, वो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिफरेंट जो भी मोड्स हैं वो सारे काम जो है फेडरल कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव में कुछ रूल्स भी हैं, रूल्स ऑफ 1977। These are the Federal Bank for Cooperative and Regulation of Cooperative Banking Account Rules। ये काउंटिंग के बारे में रूल्स हैं कि आप स्टेटमेंट्स अकाउंट्स कौन कौन से तैयार करेंगे, उसके साथ साथ आप इनको ऑडिट करेंगे और ये ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आप बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड एक कॉपी जो है उसको अप्रूव करने के बाद फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगा। तो ये अकाउंट्स के बारे में है, स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटेड मीन दीज आर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये ज़रूरियात हैं इसके बारे में, ये दैट इज़ वेरी ब्रीफ रूल्स जो दिए गए हैं उसका मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि व्हाट दीज रूल्स आर। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन टू एन अदर इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूट दैट इज थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एंड दिस इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001। माइक्रो फाइनेंस का आपने सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस की बहुत बात होती है। अब ये भी फेडरल लेजिस्लेशन है तो इसका जाहिर है एक्सटेंट जो है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, और ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी जैसे कि बाकी आपने स्टैट्यूट्स देखे इसका भी फॉर्मेट वही है। इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन इन सेक्शन 2। तो डेफिनेशंस में डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं कि इसमें ऑडिटर है, दैट हैज बीन डिफाइंड। बैंकिंग कंपनीज आप जानते हैं वही डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी हुई है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का वही मुराद होगा। कंपनी का यहाँ पे क्या मुराद, कंपनीज से यहाँ पे मुराद है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये अब नॉन बैंकिंग कंपनीज की बात हो रही। कस्टमर ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कस्टमर का क्या मतलब, बैंकिंग कंपनी में कस्टमर हैज अ डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर कस्टमर मीन्स एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस availing the services of a microfinance institution, what those services are, what they do। तो ये सारा आपको डेफिनेशन में पता चल रहा है कि ये कस्टमर का लफ्ज होगा। तो इसके क्या मीनिंग्स, डिपॉजिट ऑफ मनी दैट हैज बीन डिफाइंड। डिपॉजिटर कौन है, लाइसेंस से क्या मुराद है, लाइसेंस यही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस जो इनको इशू हो, that license means the license issued by the State Bank of Pakistan। member has been defined, members कौन है, members की definition आप देख लीजिए स्लाइड पर। member means the member or shareholder who has contributed or subscribed to the capital of a microfinance institution। ये कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात है कि यहाँ पे वो मेंबर शेयर होल्डर हु हैज सब्सक्राइब
to the capital of microfinance institution. اس کی سبسکرپشن ضروری ہے in the share capital to be a member. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کیا ہے. واٹ از مینڈ بائی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ایٹ آل؟ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. اینی کمپنی دیٹ ایکسپٹس ڈپازٹس فرام دا پبلک فار دا پرپز آف پرووائڈنگ مائکرو فائنانس سروسز. اب یہاں پر ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ مائکرو فائنانس سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہو انسٹیٹیوشن وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے. اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ مائکرو فائنانس سروسز کیا ہیں. دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ. مائکرو فائنانس سروسز مینس دی فائنینشیل اینڈ ادر ریلیٹڈ سروسز اسپیسیفائڈ ان دی سیکشن 6, the value of which does not exceed such amount at the state bank may from time to time determine. یہ کتنی اماؤنٹ ہوگی مائکرو فائنانس کی, وہ دیٹ از ڈیٹرمنڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں وہ سروسز جو کہ سیکشن 6 میں دی گئی ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. یہ اب ریفرل ڈیفینیشن, اس ڈیفینیشن میں آپ کو سروسز نہیں مل رہی, بٹ یو ہیو بین ریفر ٹو سیکشن 6. اب سیکشن 6 میں جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وی ول ہیو ٹو گو ٹو دا سیکشن 6. پور پرسنز ہیو بین ڈیفائنڈ. پور پرسنز مینس persons who have meager means of subsistence and whose total income or receipt during a year is less than minimum taxable limit set out in the law relating to income tax. اب منیمم ٹیکسیبل لمٹ ہے, جیسے کہ آج کل ₹150,000 تک آپ کے ٹیکس جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں انیشیل لمٹ. یہ تھریش ہولڈ ہے, یہاں سے آپ کا ٹیکس شروع ہوگا اپ ٹو 150,000 یو ہیو ناٹ ٹو پے دا ٹیکس. تو ٹیکسیبل لمٹ دا انکم ایکسیڈنگ 150,000 روپیز, دیٹ از اے پور پرسن جس کی ٹیکسیبل جو لوئسٹ اماؤنٹ ہے جہاں پر ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے, یہ سمجھ لیجئے اگر اس سے کم انکم ہے تو دیٹ پرسن وڈ بی کالڈ پور پرسن. اب یہ پور پرسن کیوں یہاں پر ڈیفائن ہو رہا ہے, تاکہ مائکرو فائنانس میں اگر یہ پرووائڈ کیا گیا ہے that this facility, this service is to be provided to a poor person, how that poor person will be determined, وہ ڈٹرمنیشن کا پوائنٹ بتا دی, یا کوئی ایسی لمٹ جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فکس کر دے. اس کے بعد کچھ ڈیفینیشنز ہیں, پریسکرائبڈ, اسپیسیفائڈ ایریا, اسٹیٹ بینک, یہ سب آپ پہلے سے جانتے ہیں. We now move on to section 6, function and parts, microfinance institutions کے function and parts and what are the services provided by microfinance institution. پہلی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن shall in accordance with the prudential regulations and subject to the terms and conditions of the license issued by the State Bank of Pakistan under assistance to microfinance enterprise and provide microfinance services in a sustainable manner to poor person. پور persons کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا, یہاں تک یہ بات کی گئی ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن. اب وہ کام کون کون سے کرے؟ To provide financing facilities with or without collateral security. With security or collateral they can provide, without any collateral the finance can be provided. یہ ایک سروس مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن, you are providing finance without any collateral. That may be in cash or in kind. For such terms and subject to such conditions as may be prescribed. جو بھی terms and conditions prescribe کی جائیں گی اس کے مطابق یہ فائنانس پرووائڈ کیا جائے گا, اور یہ دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو دا پور پرسنس. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کین آلسو ایکسپٹ ڈپازٹس. اس کے علاوہ جب یہ فائنانس کر رہے ہوں گے اگینسٹ سیکورٹیز, سو ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکورٹیز دوز کین بی ایکسپٹڈ. اب وہ سیکورٹیز کون سی ہیں آپ جانتے ہیں, انہیں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے کہ کیا ان کے لیگل ریپرکشنز ہیں, کیا ان کا مطلب ہے, how these are defined in law. To accept pledges, mortgages, hypothecations or assignments. یہ different types of collaterals and securities ہیں which can be accepted. تو ان کی explanation ہم pending کر رہے ہیں, اس وقت ہم انہیں discuss نہیں کر رہے, بس these can be accepted.
So students, as you know that securities, collaterals in the form of pledges, mortgages, etc., these can be accepted by the banks. We are discussing the functions and powers of the microfinance institutions. These institutions can also undertake the management, control and supervision of any organization. इसके साथ साथ to buy, sell and supply on credit to poor persons industrial and agriculture inputs, livestock, machinery and industrial raw material, and to act as agent for any organization for the sale of such goods or livestock. تو یہ بھی ایک function ہے which is provided by the microfinance institutions under this ordinance. They can also invest in shares of any body corporate. They also provide, rather not only provide, this is in the ordinance that these are the functions and powers which are vested in the microfinance institution. They have to provide storage and safe custody facilities. Ye facilities that is very much lawful if they provide it. And also to carry out survey and research and to issue publication and maintain statistics. These are the different functions and the powers which are vested in microfinance institution to carry out these functions. To provide professional advice to the poor persons and also to encourage investments in such cottage industries and income generating projects for poor persons as may be prescribed. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انکریج کرنا فار دا پور پرسنس اور یہ تمام فنکشنز اینڈ سروسز دوز آر ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دیز انسٹیٹیوشن. اس کے ساتھ ساتھ ٹو پرووائڈ سروسز اینڈ فیسلٹیز ٹو دی کسٹمرز ٹو ہیج ویریس رسک ریلیٹنگ ٹو مائکرو فائنینس ایکٹیویٹیز. یہ بھی انہیں بتانا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جن کے لیے ہم فائنینس کر رہے ہیں اس میں یہ رسک ہیں. ان رسک کو جو ہے آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے, کس طرح ہیج کرنا ہے, کس طرح کور کرنا ہے. تو یہ ایڈوائس بھی جو ہے پرووائڈ کرنا, یہ بھی ایک سروس ہے, یہ بھی سروس پرووائڈ کرنا, یہ بھی مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن کو یہ کام دیا گیا. اس کے علاوہ ٹو رینڈر مینیجریل, مارکیٹنگ, ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایڈوائس ٹو دا کسٹمرز اینڈ اسسٹنگ دیم ان obtaining services in such fields. یہ ان تمام فیلڈز میں ایڈوائس پرووائڈ کرنا یہ بھی مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس کا ایک فنکشن. To borrow and raise money in open bank accounts. They have to borrow and raise money and they can do that by opening the accounts. They will also open bank accounts. Microfinance institutions کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے functions کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح لیز پر جو ہے ایکسچینج, لیز, مارٹگیج, یہ تمام کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر یہ پراپرٹی in the due course of business that comes into their hands. They can also establish subsidiaries and also to pay, receive and collect and remit money and securities within the country. یہ remittance کا کام بھی کر سکتے ہیں, payments کا کام بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز, these are not the commercial bank. ان کو مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن کے طور پر لائسنس لینا ہوگا. یہ بات میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے فنکشنز ہیں, کام ہے, وہ ریزیمبل کرتے ہیں بینکنگ سروسز سے. تو اس سے کہیں آپ سمجھیں کہ دیز آر دا کمرشل بینکس اور یا یہ بینک ہے. نو, دیز آر انکارپوریٹڈ انڈر اے اسپیشل آرڈیننس دیٹ از مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001. اسی طرح ٹو ایکوائر, مینٹین اینڈ ٹرانسفر آل موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی انکلوڈنگ ریزیڈینشیل پریمیسز فار کیری آن اٹس بزنس. ان ڈیو کورس آف بزنس یہ کرنا ہو تو دے کین پرفارم دس فنکشن. یہ بات آپ بار بار دیکھ چکے ہیں. ان بینکس یو آلسو نو دیٹ دے آر آلسو پرووائڈنگ دیز سروسز. ایجنسی ارینجمنٹس کے تحت بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اینڈ دے ایکٹ ایز ایجنٹ اور کراسپونڈنٹ آف اینی بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن. دے کین ایکٹ ایز ایجنٹ آف دی بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ٹو انویسٹ اٹ سرپلس فنڈز ان گورنمنٹ سیکورٹیز. گورنمنٹ سیکورٹیز کا بار بار ہم بات کر چکے ہیں. بائی ناؤ یو مسٹ بی نوئنگ what is the function of the government securities اور کس لیے ایشو کی جا سکتی. مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, باقی بینکس بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از دا سیم فنکشن بینگ پرووائڈیڈ بائی دی بینکس.
اپنے فیس اور چارجز جو ہیں وہ بھی وصول کر سکتے ہیں. فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ پرووائڈ کرنا یہ بھی ان کا ایک فنکشن ہے. موبائل بینکنگ جو ہے دیٹ از آلسو ون آف دی فنکشن. دے کین آلسو اسٹیبلش ٹرسٹ ٹو ریسیو گرانٹس from the government and any other source permitted by the state bank. They can receive grants as well. And to generally do and perform all such acts, deeds and things as may be necessary, incidental or conducive to the fulfillment of their functions and the attainment of their objectives. یہ objectives functions جو ہے اس سے پہلے سب بتا دیے گئے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا جو ان کے لائن آف ڈیوٹی ہے, پور پرسنس کو سروسز پرووائڈ کرنا, ان دی لائن آف ڈیوٹی ان پرووائڈنگ دوز فنکشن, اگر کوئی اینسلری فنکشن پرووائڈ کرنے ہوں وچ آر کنیکٹڈ ود دا سیم موٹیو اینڈ آبجیکٹیو, دے کین کیری آؤٹ آل دوز فنکشن وچ آر آل دو ناٹ انیومریٹڈ ہیئر. تو یہ جو بتایا تھا ڈیفینیشنل کلاز میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ مائکرو فائنانس سروسز کیا ہیں, تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن اینڈ پار, دیز آر ان فیکٹ دا مائکرو فائنانس سروسز وچ آر رینڈرڈ بائی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن. سو اسٹوڈینٹس, یہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کی سروسز جو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, یہاں پر یہ بھی دیکھتے جائیے کہ ان پر کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. واٹ آر دوز ریسٹرکشن؟ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں کہ دے ول ہیو, جب یہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے سروسز, shall have proper regard to the economic and commercial merits of any or all the transactions or activities it plans to undertake or assist. یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی کہ میرٹ کو یہ دیکھیں گے, میرٹ آف اینی ٹرانزیکشن, اس کے اکنامک اینڈ کمرشل افیکٹ کو دیکھیں گے. وائی؟ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ایٹ ٹائمز دے ول بی فائنینسنگ وداؤٹ اینی کولیٹرل اور سیکورٹی. اب اس کا اکنامک امپیکٹ جب تک ذہن میں نہیں رکھیں گے تو دے ول لوز, ڈیفالٹ کر جائیں گے ان کے کسٹمر. تو اس صورت میں دا انسٹیٹیوشن ول سفر. تو اس کا جو بھی ٹرانزیکشن جس میں بھی انٹر ہو رہے ہیں, اس کے اکنامک اینڈ کمرشل میرٹس جو ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے کہ واٹ آر دا اکنامک اینڈ کمرشل میرٹس آف دیٹ ٹرانزیکشن, دو مسٹ بی کیپٹ ان ویو. اس کے علاوہ یہ نہیں کر سکتے, اگر اکنامکلی وائبل نہیں ہے تو وہ کام یہ نہیں کر سکیں. سو یہ کچھ پروہیبیشن ہے جس سے روکا گیا ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کو. اس کے علاوہ نو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن shall create a floating charge on the undertaking or any of its assets or part thereof unless the creation of such floating charge is certified in writing by the state bank as not being detrimental to the interest of the depositors of such institution. فلوٹنگ چارج کریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ پروہیبیشن ہے, ریسٹرکشن ہے. لیکن اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو, این او سی ہو, نو آبجیکشن ہو کہ یہ جو چارج ہے دیٹ ول ناٹ بی ڈیٹریمنٹل ٹو دا انٹرسٹ آف دا ڈیپوزیٹر, دین اے فلوٹنگ چارج کین بی کریٹ. اس کے علاوہ پرنسپل آفس کیا ہوگا, کیپٹلائزیشن کا کیا ہوگا, وائنڈنگ اپ کیسے ہوگی, ایگزسٹنگ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن جس وقت یہ جاری ہوا 2001 میں, اس وقت جو کام کر رہے تھے انہوں نے کیسے کام کرنا ہے, ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ضرورت ہے, واٹ فارمیلٹیز دے آر ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ, یہ ساری چیزیں بتائی گئی. اب اس کی لائسنسنگ بہت ضروری. وداؤٹ لائسنس مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کین ناٹ بی اسٹیبلش اینڈ دس لائسنس شیل بی ایشوڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کرنا پڑے گا انڈر سیکشن 13, وہ اس کا لائسنس جاری کریں گے, دین دے کین رینڈر دیز سروسز. اس کا ایک پورا پروسیجر بتایا گیا ہے, اکاؤنٹس, آڈٹ, یہ تمام چیزیں جو ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کے بارے میں. ریٹرنز ٹو بی سبمٹڈ, دوز ہیو بین پرووائڈڈ اوور ہیئر. تو یہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے انسپیکشنز کیا ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کیا پاورز ہیں ٹو گیو ڈائریکشنز, پینلٹیز امپوز کی جا سکتی ہیں. دیز آر دا ڈفرینٹ فنکشنز, پاورز اینڈ دا ڈومین under which microfinance institution can work. So microfinance institutions کے بعد we are moving to another ordinance.
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देखा, बाकी आपने ऑर्डिनेंसेस देखे। तो स्टूडेंट्स, हर जगह आप ये देख रहे हैं कि these institutions, these banks, financial institutions, cooperative banks, cooperative societies, these are providing financing to the different classes of people. Commercial financing, to the sole proprietorship, to the partnership, to the corporate sector, to the cooperative societies. अब बैंकिंग सेक्टर में खास तौर ये फाइनेंसिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, रिकवरीज में प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कस्टमर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और इस डिफॉल्ट की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल वाज इन ट्रबल। और आपको पता है कि अगर बैंकिंग इंडस्ट्री ट्रबल में होगी तो इकोनॉमी विल बी इन ट्रबल। ये कोई एक आधे बैंक की बात नहीं है, तो ओवरऑल बैंक, एक बैंक का असर दूसरे बैंक पे होता है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री सफर करती है। और ये नहीं कि सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री सफर कर रही, ऑल द इंडस्ट्रीज एंड ऑल डिफरेंट स्फीयर्स इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट, दे विल सफर। और जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी सफर करेंगे जब इकोनॉमी सफर करेगी। तो ये बैंक्स में डिफॉल्ट्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो उस सूरत में एक ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया। इस ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस में जहां पर प्रॉब्लम्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट दो सेक्टर्स की बात की। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग में डिफरेंट स्टेप्स लेने थे, डिफरेंट काम करना था, और ये बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस इसमें इन्वॉल्व। तो ये देखते हुए एक कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश की। इस कॉरपोरेशन के हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या फंक्शंस थे, क्या मकासद थे, दोज आर एन्यूमरेटेड इन डिटेल। लेकिन आप उन डिटेल में जाने से पहले ये समझ लीजिए कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये था कि डिफरेंट स्टेप्स के जरिए इन फाइनेंसेस को रिकवर किया जाए। अब इन फाइनेंसेस को रिकवर करने के लिए बैंक्स जो हैं अपने फाइनेंस, वो जो बैड डेट्स था वो इस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर सकते थे। अब अपने लोन हैं किसी बैंक से ने दिए हैं, वो कॉरपोरेशन को कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू नो ये जो स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस, एक्ट्स, ये जो लॉ है ये पार प्रोवाइड कर रहा है। दैट पावर इज वेस्टेड इन दिस इंस्टीट्यूशन, दिस कॉर्पोरेशन, थ्रू दिस ऑर्डिनेंस, कि ये इसको लोन्स को वसूल कर सकते हैं। मैं वसूल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वी हैव टू यूज सो मेनी वर्ड्स, आप देखें। और बैंक्स इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। वो जो लोन्स हैं, वो जो एसेट्स हैं, वो किस तरह ट्रांसफर किए जा सकते हैं और कैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इन्होंने क्या करना है। अब ये लोन्स डिफॉल्ट कर गए हैं, उन लोन्स को बेहतर बनाना है, उनको रिस्ट्रक्चर करना है, उन लोन्स को रिकवर करना है। इसके लिए ये कॉरपोरेशन जो है बनाई गई थ्रू दिस ऑर्डिनेंस। अब हम अपने आप को फोकस करें सिर्फ दो उमूर पे कि देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द कॉरपोरेशन एंड द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एंड ऑल्सो देयर आर सम फंक्शंस एंड पावर्स गिवन टू दिस कॉरपोरेशन। इसके अलावा डेफिनेशंस हैं, बोर्ड्स हैं, चेयरमैन हैं, क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन, रिटर्न्स, अकाउंट्स, ऑडिट्स, ये प्रोसीजरल बातें हैं, ये सब आप देख चुके हैं एंड यू कैन गो थ्रू इट। अब ताकि इसका पर्पस पता चले कि ये जो कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन बनाई गई थ्रू द ऑर्डिनेंस ऑफ 2000, इसका क्या पर्पस था, इसने क्या काम करना था। सबसे पहले गाइडलाइंस दी गई हैं इस ऑर्डिनेंस के थ्रू टू द कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान व्हाट दे हैव टू डू। इन सेक्शन 11 दिस हैज बीन प्रोवाइडेड the practical possibilities of the non-performing asset. They will see
that these are the non performing assets. non performing assets کا مطلب ہے کہ یہ لونز ہیں یہ یا اور فیسلٹیز ہیں جو کہ پے آف نہیں ہو رہے, جو کہ ریکور نہیں ہو رہے, جن کو کہ پرفارم نہیں کر رہے بوروور according to the terms. Customers and the borrowers, they are not performing. وہ اس کو ریپے نہیں کر رہے, آپ اتنا سمجھیں یہاں. اب پریکٹیکل پاسبلٹیز دیکھنی ہے کہ نان پرفارمنگ ایسٹس ہیں, ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر اور کارپوریشن اس کو دیکھیں گے, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ دی پاسبلٹی آف ریسکیجولنگ آف دی فائنینشیل اسسٹنس. اب دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے آپ لیٹیگیشن میں چلے جائیں. کارپوریشن کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ ہر کام میں ہر کیس میں آپ لیٹیگیشن میں نہ جائیں, بلکہ کنسولیڈیٹ کریں پوزیشن, اگر کہیں ضرورت ہے تو ان کی ہیلپ کریں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو وہ کام کر سکیں. اب یہ گائیڈ لائن ہے. کیا گائیڈ لائن ہے کہ گورنر اور کارپوریشن یہ دیکھیں گے کہ اس کو ریسکیجول کرنے سے فائنینشیل اسسٹنس میں کوئی فائدہ ہوگا. شاید وہ اس سٹیج پر ہو کہ اگر اس کو ریسکیجول کر دیا جائے, so this is to be payable within 3 years, تو اس لون کو کہتے ہیں کہ آپ پے کریں 5 years میں, آپ کے انسٹالمنٹ ریڈیوس کر دیتے ہیں. دس از دا ریسکیجولنگ آف دا لون, اس کا اسکیجول کو آپ نے چینج کر دیا. اب یہ گائیڈ لائن ہے کہ آپ ان لائنز پر بھی سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ the adequacy of the subsisting securities and willingness of the obliger to provide sufficient additional security. اب لون خراب ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ڈسکس کریں بورور سے, اوبلائجر سے, کہ جو آپ کے سیکیورٹیز ہیں اس لون کے, these are not sufficient, تو ان سے کہیں آپ sufficient سیکیورٹیز دیں یا ایڈیشنل سیکیورٹیز پرووائڈ کریں آپ ہمیں, تاکہ یہ آپ کا لون پوری طرح کور ہو, پوری طرح جو ہے اس کی بیک پر سیکیورٹی موجود. These are some of the guidelines. جو guidelines for whom? For this corporation and for the Governor State Bank of Pakistan, کہ ان لائنز پر آپ نیگوشیٹ کریں پارٹیز سے اور اس طرح آپ سیٹل کریں. اس کے علاوہ such preventive and remedial measures including amalgamation, merger, change in management, whether partial or whole, or such incidental, consequential or supplemental measures as may be necessary. اب یہ بڑا امپورٹنٹ کام. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کہاں سے شروع ہوئے, آپ ریسکیجولنگ سے شروع ہوئے. ریسکیجولنگ کریں گے, ریسٹرکچر کر سکتے ہیں, لون کو انہینس کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ میجرز آپ لے سکتے ہیں. اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے, آپ نے لون کو صحیح کرنا ہے. ایک کمپنی ہے وہ صحیح طور پر پرفارم نہیں کرتی, لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. ایک طریقہ تو ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور جو بچا کھچا ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں شیئر ہولڈرز. دیٹ کین بی اے وے. کہتے نہیں, اس آپ کوشش کریں کہ یہ قائم بھی رہے اور کچھ اور ریمیڈیل میجرز لیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں, ایملگمیشن کر دیں, مرجر کر دیں, مینجمنٹ کو چینج کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پرابلم تھرو دی مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, تو چینج دا مینجمنٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی اور کمپنی میں مرج کر دیا جائے تو اس مرجر کے بعد اس کے حالات صحیح ہو جائیں گے, تو یو ٹیک دیٹ پاسبلٹی. لیکن یہ صرف ورڈز نہیں ہیں, اس کے لیے بہت ساری ایکسرسائزز کرنا ہوں گی, ان کے بیلنس شیٹس دیکھنی ہوں گی, ان کے اکاؤنٹس دیکھنے ہوں گے, ٹیکنیکل اسسٹنس لینی ہوں گی, ایڈوائسز فرام دا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز لینے ہوں گے. یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مرجر ہم نے کہا اور مرجر ہو گیا. تو یہ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں, صرف گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں. کس کو دی جا رہی ہیں, کارپوریشن کو اینڈ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, کہ ان لائنز کے اوپر آپ ریسٹرکچر کیجئے کارپوریٹ اور انڈسٹریل سیکٹر کے فائنینسز کو. تو یہ ڈفرینٹ سٹیپس جو ہیں یہ لیے جا سکتے ہیں. ان کو کیسے لینا ہے, ان کی موڈیلٹیز, پروسیجرز اینڈ آل that is to be passed through, or those measures are to be taken by these institutions and by these individuals who are concerned with it. اس کے علاوہ examine the possibility
of keeping alive a running project by providing reasonable financial assistance through financial institution. کہیں پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے پرابلم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ان کو فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے, باقی مینجمنٹ بھی صحیح ہے اور مارکیٹنگ پوزیشن بھی صحیح ہے, دے آر ان اے ویری فائن ہیلتھ, بٹ اونلی واٹ پرابلم از دیٹ از اے فائنینشیل پرابلم. ان کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ ان کا پرابلم ہے. اگر آپ کو ان کو فائنینسز دے دیں تو ان کے لیے باقی کوئی پرابلم نہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو مزید فائنینس آپ کر دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے, بٹ یو ول ہیو ٹو ایسرٹین کہ فائنینس دینے کے بعد آپ کا لون بھی ری پے ہو اور یہ کنسرن, یہ اینٹی, یہ کارپوریشن, یہ کمپنی یہ بھی چلتی رہے. سو دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیپس وچ کین بی ٹیک. تو میں نے کہا تھا گائیڈ لائنس اور فنکشن, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واٹ کین بی ڈن. اب اصل پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. اب اس گائیڈ لائن سے پکچر آپ کو مل گئی کہ یہ جو سرک ہے یہ کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ریسٹرکچرنگ کارپوریشن ہے, اس کارپوریشن کے کیا کیا کام. یہ کارپوریشن یہ ڈفرینٹ جو کام کرے ان میں ٹو ایکوائر, پرچیز, ہولڈ, مینج, ریسٹرکچر, ریہیبلیٹیٹ, سیل اینڈ ڈسپوز آف نان پرفارمنگ ایسٹ. اب اگر آپ چاہیں تو ان پہ ایک ایک جو ورڈ ہے اس کے اوپر ایک ایک لیکچر ہو سکتا, لیکن یہ آپ سمجھیے کہ یہ اس کی پار کا دائرہ اختیار کتنا وسیع ہے کہ یہ کام جو ہے, یہ بزنس جو ہے یہ انہوں نے کرنی ہے ان دی لائٹ آف دا گائیڈ لائنز وچ یو ہیو سین. اس کے علاوہ یہ کارپوریشن کیا کر رہی, یہ مینج بھی کر سکتی ہے, پرچیز بھی کر سکتی ہے, سیل بھی کر سکتی ہے, ریسٹرکچر بھی کر سکتی ہے, ریسکیجولنگ بھی کر سکتی ہے. اور یہ کارپوریشن سارا کام کیوں کر سکتی ہے؟ بیکاز دس از اے لیگل اینٹی, دس از اے پروڈکٹ آف لا. لا نے اس کو یہ اختیار دیا کہ سب کچھ کر سکتی. اور تاکہ بینکس کے اوپر سے پریشر کم ہو, ان کے جو لون ہے, جو خراب پورٹ فولیو ہے, جو انفیکٹڈ پورٹ فولیو ہے بینکس کا, وہ کارپوریشن کے پاس چلے جائے اور بینکس اپنے طور پر کام کرتے رہیں اور کارپوریشن ریکوری کا, ریسٹرکچرنگ کا, مینجمنٹ کا کام کرتی رہے. اس کے علاوہ ٹو پرچیز, ٹیک اوور, اون, ہولڈ, سیل, لیز, ارینج فائنینس, یہ سارے کام جو ہیں فار اینڈ ڈسپوز آف, ری آرگنائز, ریسٹرکچر, ریہیبلیٹیٹ اینڈ ادروائز اینٹر انٹو سیٹلمنٹ اور کانٹریکٹ, یہ تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کارپوریشن کو. یہ کام کر سکتے ہیں, ان کی پارز ہیں, یہ بزنس ہے, یہ جو کام کر سکتے ہیں. ریئلائز مارٹگیج, اگر کوئی مارٹگیج ہوا ہے, لون آپ کو ٹرانسفر ہو گیا, بٹ دیر از اے سیکورٹی, مارٹگیج ہے, کوئی ہائیپوتھیکیٹڈ اسٹاکس ہیں اور باقی کوئی سیکورٹیز ہیں, ان کا کنٹرول لینا, ان کو ڈسپوز آف کرنا, یہ سارے کام جو ہے, سارے اختیارات جو ہیں یہ اس کارپوریشن کو دے دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ہائیپوتھیکیشن اینڈ آل دیٹ یو ہیو سین. دین ٹو انیشیٹ, ٹیک, continue, resist, implement and perform any and all activities for the recovery of non-performing assets, including filing of suits and appeals and to enter into settlements. تمام کام کر سکتے ہیں, کوئی ایکشن انیشیٹ کر سکتے ہیں, اگر پہلے سے ایکشن ہے تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. They can implement and perform all activities for the recovery. ریکوری کے لیے جو بھی اسٹیپس ہیں سب لے سکتے ہیں. اور یہ ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے کہ سیٹلمنٹس, ری اسکیجولنگ, ری اسٹرکچرنگ, مینجمنٹ, اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کام کر سکتے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو یہ کارپوریشن سوٹ بھی فائل کر سکتی ہے, اختیار دے دیا گیا. لون ان سے نہیں لیا تھا اس پارٹی نے, لیکن اس کارپوریشن کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے اگر لون بینک سے لے لیا ہے تو یہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں, اپیلز میں جا سکتے ہیں. اگر ان کے خلاف سوٹ فائل ہوئی ہے تو دے کین گو ان ٹو اپیل اینڈ دے کین فائل سوٹس. تو یہ تمام کام جو ہے یہ کارپوریشن کر سکتی. دس کارپوریشن کین آلسو انگیج اینڈ انٹر انٹو ایگریمنٹس ود دی فائنینشیل اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ فائنینشیل, لیگل, اکاؤنٹنگ, ویلیویشن اینڈ ادر اسپیشلسٹ. یہ تمام ایگریمنٹس میں انگیج ہو سکتی ہیں یہ کارپوریشن. اینڈ آلسو to purchase, amalgamate, enter into partnerships
from joint ventures, make profit sharing arrangements, or cooperate or participate with any company or other entity for the business purposes of the corporation. اب اس کارپوریشن کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے کسی بھی سے جو ہے ایملگمیٹ کر سکتی ہے، پرچیز کر سکتی ہے، سیل کر سکتی ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتی ہے. پرپز کیا ہے؟ پرپز کیا ہے کہ وہ جو پورٹ فولیو ہے، وہ جو لون ہے جو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ان وہ جو کمپنیز ہیں جو بیڈ ہیلتھ میں ہیں، یہ ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کی مینجمنٹ ہو، ان کو صحیح کرنا ہو، وہ ری اسکیجولنگ سے کریں، ری اسٹرکچرنگ سے کریں، وہ فائنینس دے کر کریں، مرجر سے کریں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، دے کین امپلائی دیٹ. یہ تمام بزنس وچ دس کارپوریشن کین ٹرانزیکٹ دیٹ ہیز بین مینشنڈ ان سیکشن 18. تو یہ بات تھی اباؤٹ دی کارپوریٹ اینڈ انڈسٹریل ری اسٹرکچرنگ کارپوریشن آرڈیننس 2000 کی. میں یہیں پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.